آج میں چاہ رہا ہوں کہ عمرے کی فل ایک ولاگ بناؤں جو رکن شامی اور اس سے آگے والا رکن یمانی، اور پھر اسٹارٹنگ میں 3 چکر جو ہیں وہ مرد کو سینہ تان کے چلنا ہوگا، اور عورت جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آج عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے پھر ایک دفعہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ عمرے کی فل ایک ولاگ بناؤں جو نئے حاجی آئیں تو اس کو جو ہے وہ ان کو تکلیف نہ ہو عمرہ کرنے میں۔ کعبے کی 4 رکن ہیں، چاروں رکنوں کے نام ہیں، اور رکن ہجر اسود کی جو ہے وہ کونے سے ہمیں عمرہ شروع کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی ایک اشارہ ہے کہ یہاں سے آپ نے جو ہے وہ عمرہ اسٹارٹ کرنا ہے، طواف اسٹارٹ کرنا ہے۔ جناب یہ گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہاں سے دائنا ہاتھ اوپر کر کے اللہ اکبر کا اشارہ کرنا ہے، اللہ اکبر، حجر اسود کا بوسہ لینا ہے یہاں سے بوسہ، اور کعبے کے جو کونوں کے نام ہے وہ میں آپ کو نشاندہی کر دوں گا انشاءاللہ۔ اسٹارٹنگ میں 3 چکر جو ہیں وہ مرد کو سینہ تان کے چلنا ہوگا، اور عورت جو ہے وہ کندھے جھکا کے چلے، مرد سینہ تان کے چلے۔ 3 چکر جو ہے وہ اسٹارٹنگ میں مرد جو ہوتے مرد حضرات سینہ تان کر چلیں، اور طواف کے دوران دعائیں مانگتے چلیں۔ باب کعبہ، حجر اسود اور جو ہے وہ مقام ابراہیم کے بالکل سامنے یہ رکن عراقی ہے، اور اس کے سامنے رکن شامی، اور اس سے آگے والا رکن یمانی، اور پھر اس کے بعد رکن ہجر اسود یا حجر اسود والا کونا۔ رکن یمانی تک ہم دوسری دفعہ آ گئے، اور رکن یمانی تک اگر آپ پہنچ نہیں سکتے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پہنچ کر وہاں پہ آپ بوسہ دیں، اگر پہنچ نہیں سکتے تو ہاتھ سے بوسے کا اشارہ کر دیں۔ یہ رکن یمانی، یہ جو سنہری پٹی آ رہی ہے غلاف کعبے کے درمیان سے اس کونے پہ، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور اس رکن یمانی اور حجر اسود رکن کے بیچ میں آپ نے ایک دعا مانگنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ہو گیا رکن حجر اسود تک، اور رکن حجر اسود تک پہنچ کر پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے اپنا، ہاتھ کو بوسہ دے کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے اپنا، اللہ اکبر، اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جناب یہ ہمارے یہاں پہ 7 چکر پورے ہو گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ مقام ابراہیم ہے، یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہاں پہ آپ کو 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ اگر یہاں پہ آپ کو نہیں موقع ملتا، پر یہاں پہ ادا بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں رش کتنی ہے، اور اس کے بالکل ہی پیچھے اس طرف آپ کو جگہ مل جاتی ہے نوافل ادا کرنے کی، وہاں پہ نوافل ادا کیا کریں۔ یہاں پہ سب کا جو ہے وہ طواف جو ہے وہ ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، تو آپ کو جہاں جگہ دی گئی ہے وہاں پہ آپ نوافل ادا کیا کریں۔ تو وہاں پہ ادا کرنے کے بعد ہم جائیں گے صفا اور مروہ پہ، وہاں اس پہاڑی پہ جو ہے وہ وہاں پہ دعا مانگیں گے، دعا مانگنے کے بعد ہم نوافل ادا کریں گے، نفل ادا کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ جائیں گے، اور وہاں پہ بھی آپ کو یہ دیکھیں بھائی جان، یہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہاں پہ پڑھنی نہیں چاہیے ان کو، یہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھنی نہیں چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے طواف پورا کر لیا ہے، اور دعا مانگ کے نفل بھی ادا کر لیے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طواف پورا کرنے کے بعد، نفل ادا کرنے کے بعد آپ زمزم پئیں، اور خوب زمزم پئیں، اور اب ہم زمزم پئیں گے، اور اس کے بعد ہم جائیں گے سعی کرنے، سعی مطلب صفا اور مروہ کی پہاڑی پر۔ یہاں پہ دیکھیں زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ خوب زمزم پی سکتے ہیں، بالکل پیٹ بھر کے زمزم پئیں، اور پھر صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ جاتے ہیں۔ شکر الحمدللہ، ہم نے
زمزم بھی پی لیا، اور اب یہاں سے جانا ہے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر. یہ دیکھیں رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بالکل سامنے یہاں سے گیٹ جاتا ہے. صفا اور مروہ کی پہاڑی تک چلتے ہیں صفا اور مروہ پر. چلو بھائی، یہ رستہ کچھ مشکل دے دیا انہوں نے. ویسے مشکل تو نہیں ہے، وہاں پہ کچھ کنسٹرکشن چل رہی ہے، تو وہ جو مقام ابراہیم کا رستہ تھا وہاں سے سیدھا اوپر جاتا ہے صفا اور مروہ، اور یہ ہمیں یہاں سے بھیج دیا انہوں نے. یہ بھی اتنا دور نہیں ہے، تھوڑا سا آگے جا کے اوپر چڑھنا ہوگا، پھر صفا مروہ پہ پھر سے جانا ہوگا. یہاں پہ مسلح وغیرہ بچھائے ہوئے ہیں. یہاں پہ کعبے کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو نیچے جو ماربل لگی ہوئی ہے ان پہ دھیان کرنا ہوگا. یہ ان کا سیدھا رخ ہمیشہ کعبے کی طرف ہوتا ہے. یہ ماربل کو آپ دیکھیں ہمیشہ کبھی سیدھی نہیں ہوں گی، سیدھی جو ہوتی ہے وہ کعبے کی طرف ہی ہوتی ہے. رخ ان کا سب کا جو ہے وہ کعبے کی طرف ہی ہوتا ہے. تو جناب یہ ہم صفا پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ اصل میں 3-4 منزلیں ہیں. تینوں چاروں پہ جو ہے نا انہوں نے صفا اور مروہ دونوں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بنایا ہوا ہے. تینوں چاروں منزلوں پہ صفا کے بھی جو ہے وہ بنائے ہوئے، اور جیسے رش کو کور کرنے کے لیے آسانی ہو جائے اس طرح سے. اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں. ایک فلور یہ ہے، یہ برحال یہ دوسرا یا تیسرا فلور ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں، اور یہ ایک اوپر ہے اور یہ اس کے اوپر ہے، نیچے ہے پہاڑی. تو یہ یہاں سے ہم یہ اس طرف کعبہ ہے، اور کعبے کی طرف منہ کر کے ہم نے دعائیں مانگنی ہوتی ہیں. دعائیں کچھ مخصوص ہوتی ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کاپیاں لے کر آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. ایسے ہی مانگنی چاہیے، کاپیوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے دل کے کیا جو ہے وہ راز ہیں، اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. چلو بھائی جان، دعائیں ہم نے مانگ لی. ایک ہاتھ اوپر کر کے کعبے کی طرف دعائیں مانگنی ہے. تو یہ دعائیں ہو گئی ہماری. تو بسم اللہ کر کے ہم پہلا چکر اسٹارٹ کرتے ہیں. چکر کچھ اس طرح ہوں گے کہ ایک چکر ہوگا صفا سے لے کر مروہ تک. پہلا چکر صفا سے لے کر مروہ تک، یہ آپ کا پہلا چکر پورا ہوتا ہے، اور دوسرا مروہ سے لے کر صفا تک، یہ آپ کا دوسرا چکر پورا ہوگا. اور اسی طرح تیسرا صفا سے لے کر مروہ، اور چوتھا مروہ سے لے کر صفا. اسی طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں. اور بیچ میں جب گرین لائٹ آئے تو وہاں پہ آپ نے دوڑ لگانی ہے. وہ گرین لائٹ کی بھی نا میں آپ کو نشاندہی کرا دوں گا. اور بس گرین لائٹ آئے تو میں آپ کو نشاندہی کرواتا ہوں. جناب یہ سامنے آپ کو گرین لائٹس دکھ رہی ہیں، یہ گرین لائٹیں انہوں نے بنائے ہوئے، اور یہ ایک نشانی ہے کہ یہاں سے آپ کو دوڑ لگانی ہے. دوڑ کو ایک کچھ کلمات ہیں وہ پڑھنی ہے آپ کو. الحمدللہ سبحان. یہ آہستہ آہستہ دوڑ لگانی ہے. صرف مرد حضرات لگائیں دوڑ، عورتیں دوڑ نہیں لگائیں گی. عورتیں بھلے آہستہ جائیں. یہ بھائی صاحب مروہ کی پہاڑی، اور وہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ صفا کی پہاڑی تھی. یہ مروہ کی پہاڑی. نیچے انہوں نے ایک جو ہے وہ پہاڑی کو چھوڑ کر باقی ساری کنسٹرکشن کر دی ہے. باقی پہاڑی کا جو حصہ ہے وہ ابھی بھی ظاہر ہے، پہاڑی کا حصہ دکھتا ہے. اگر نیچے جانے دیتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی منظر دکھاتا ہوں. یہ جناب ہم صفا سے مروہ تک آ گئے ہیں، اور یہاں وہاں پہ ہمارے 7واں چکر پورا ہو گیا. اور کچھ لوگ یہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ مسجد کی حدود سے باہر ہے جو جگہ، تو یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نماز 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے ہمیں پھر سے جو ہے وہ مسجد جانا پڑے گا. وہاں پہ نفل ادا کر کے پھر عورتیں اپنے ایک سر کے جو بال ہیں وہ جو 1/4 سر کے بال عورتیں منڈوائیں. اور اگر کوئی بالوں کا مسئلہ ہو یا کم زیادہ ہونے کا مسئلہ درپیش ہو تو 3 چوٹیاں بنائیں، اور ہر سرے سے تھوڑے تھوڑے بال انگلی میں لپیٹ کر کاٹتے ہیں. مردوں کا جو ہے وہ 1/4 کاٹنا واجب ہے، اور مردوں کا بالکل گنجا ہونا اس سے افضل ہے. تو ہم 1/4 نہیں کاٹیں گے،
کیونکہ ہماری جو ہے وہ پہلے سے گنج ہوئی ہے، تو ہم تو پوری گنج کروائیں گے انشاءاللہ۔ جناب یہ عمرے کے فرائض اور واجبات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ فرائض میں احرام اور طواف جو ہے وہ عمرے میں آپ پر لازم ہے، فرض ہے۔ احرام پہننا اور اس کے بعد طواف کرنا، یہ جو ہے وہ عمرے میں فرض ہے۔ اور واجبات صفا مروہ کی سعی اور حلق یا قصر، یہ جو ہے وہ چیزیں آپ پر واجب ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے چکر پورے کرنے کے بعد اگر چاہیں تو مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، نفل 2 رکعت، اگر چاہیں تو یہیں پہ کر دیں۔